تو بحثیت ان کی پہلی حیثیت اس شاعر کی، ایک شاعر کی ہے جس نے اسلام کا تصور کائنات، تصور انسان اور تصور خدا اور ان کا باہمی ربط اردو اور فارسی شاعری کے پیرائے میں اعلیٰ ترین سطح اظہار اور لطف سخن کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ تازہ کر دیا۔ یہ ایک ری اسٹیٹمنٹ کا عمل، اور یوں وہ اس درخشندہ روایت کے ایک ایسے نمائندے کے طور پر یا آؤٹ پوسٹ کے طور پہ 20ویں صدی میں ظاہر ہوتے ہیں، جس کا آغاز حکیم صنائی، عطار سے ہو کر مولانا روم اور اس سے آگے تک پہنچتا ہے۔ دوسری حیثیت ان کی ایک مفکر کی ہے، فلسفی کی ہے، اور اس میں انہوں نے جس نے اس عہد میں پیدا ہونے والے کچھ خاص سوالات جو ملت اسلامیہ جن سے روبرو تھی اور اس سے پہلے کبھی روبرو نہیں ہوئی تھی، ان سے کریٹیولی انگیج کیا، اس کا تجزیہ کیا، تحلیل کی، دفاع کیا، اور پھر یہ بتانے کے لیے وہ وسائل فراہم کیے کہ یہ جو ایک مسئلہ عہد جدید لے کر آیا ہے اور یہ اس سے پہلے مسلم تہذیب کو اس کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، کہ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں اگر بر صغیر پر آپ صرف نظر ڈالیں تو آپ کا سیاسی اقتدار جا چکا، آپ کا تعلیمی نظام تلپٹ ہو چکا، اقتصادی نظام بدل گیا، آپ ہر طرح سے کولونائز ہونے کے بعد اپنی چیزوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی چیز ہوئی ہے جو تاریخ کے تہذیب اسلامی میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اس کو اب ایک ایسی چنوتی کا سامنا تھا، ایک ایسے چیلنج کا سامنا تھا جو کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ تھا کہ پہلی مرتبہ مسلم تہذیب کا ٹکراؤ اور تصادم ایک ایسی اجنبی تہذیب سے ہو رہا تھا جس کا اپنا ایک ورلڈ ویو تھا، اور وہ ورلڈ ویو ہماری تہذیب اسلام کے ورلڈ ویو سے بالکل متضاد تھا۔ تاتاریوں نے تو یوں ہمیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پامال کر کے رکھ دیا تھا، لیکن وہ ہم سے فکری ٹکر نہیں لے سکتے تھے کہ ان کا کوئی ورلڈ ویو کا مسئلہ نہیں تھا، ورلڈ ویو تھا ہی نہیں۔ لیکن یہ مغربی تہذیب جب پہلی مرتبہ مسلم تہذیب سے تصادم، فکری تصادم اس کا ہوتا ہے، تو مسلم تہذیب کو یہ چیلنج پہلی دفعہ آیا کہ ایک اور تہذیب، ایک اور نقطہ نظر، ایک اور انداز جہاں بینی، ایک اور تناظر اور ایک اور ورلڈ ویو لے کر آ رہی ہے جو بہت مختلف ہے، جو ماڈرن سائنس پہ کھڑا ہوا ہے، ہائی ماڈرنٹی۔ علامہ جس وقت فکر کے میدان میں اترے ہیں تو وہ لیٹ ہائی ماڈرنٹی کا زمانہ ہے، کیمبرج اور اس کے آف شوٹس۔ یہ فکری چیلنج کیونکہ اس سے پہلے نہیں تھا، اس کو انہوں نے اپنی اس دوسری حیثیت میں، یعنی مفکر کی حیثیت میں اس کا سامنا کیا، اور پھر جو اس کا کرنا تھا دفاع، وہ کس طرح کیا، ریکنسٹرکشن، وہ ابھی ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ تیسری ان کی حیثیت ایک سماجی اور سیاسی رہنما کی ہے، جس نے ملت اسلامیہ ہند کو اس لمحہ تاریخ میں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا، جسے عام طور پہ کمیونل پرابلم کہا جاتا ہے، اس کے حل کے لیے تجویز، جو قائدین کام کر رہے تھے ان کی ذہن سازی، اور پھر انہیں اس پر قائل کر کے، اور وہ مسئلہ سمپلی یہ تھا کہ اس بر صغیر میں ایک کثرت کثیرہ، میجورٹی ہے ہندو اکثریت، اور اس میں ایک مائنورٹی ہے مسلمان، جو اگرچہ بمقابل ہندوؤں کے تو مائنورٹی ہیں لیکن ان کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ بڑے بڑے ملکوں سے زیادہ ہے، اور بھی کچھ چھوٹی کمیونٹیز ہیں، اور ان سب پر ایک تیسری قوت حاکم ہے اس وقت، اور اس تیسری قوت کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اسے اب جانا ہے۔ جب وہ چلے جانا ہے اسے، تو پھر یہ کمیونٹیز، خاص طور پہ ہندو اور مسلمان، ان کا ورکنگ ریلیشن شپ کیا ہوگا، ان کی پاور شیئرنگ کیسے ہوگی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، کمیونل پرابلم۔ اس کا حل
سماجی اور سیاسی رہنما کے طور پہ علامہ اقبال پیش کرتے ہیں.